السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، جیسا کہ آپ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ آج رجب کی 26ویں تاریخ ہے اور مغرب کی نماز کے بعد 27ویں شب کہلائے گی، چونکہ اسلام میں پہلے شب بعد میں دن آتا ہے، رات پہلے دن بعد، تو اس وجہ سے آج مغرب کی نماز کے بعد سے 27ویں تاریخ کا آغاز ہو جائے گا۔ مختلف اقوال ہیں، لیکن اس میں سے مشہور و معروف قول یہ ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو معراج پر تشریف لے گئے، جس کا تذکرہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے اس کا آغاز ہوا اور مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، اللہ رب ذوالجلال نے مسجد اقصی کے اطراف و اکناف بھی بہت ساری برکتیں رکھی ہیں۔ یہ سفر اس لیے کروایا گیا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہماری عجائبات کو، ہماری نشانیوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے آشکار کریں، ظاہر کریں۔ اس وجہ سے یہ سفر اللہ رب ذوالجلال نے کروایا۔ تو یہاں سفر معراج پر تشریف لے جانا اور سیر کے لیے نکلنا، ان ساری باتوں کی وضاحت اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا۔ اگر ہم بخاری شریف کی روایتیں لے لیں، مسلم شریف کی روایتیں لے لیں، اور اسی طرح ترمذی شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں کو اگر ہم یکجا کریں تو ان تمام کو ملا کر جو خلاصہ نکلتا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جس رات حضرت جبرائیل امین تشریف لائے تھے آسمانوں پر لے جانے کے لیے، اس رات ہانی کہ یہاں آپ آرام فرما رہے تھے۔ دروازہ تو تھا لیکن دروازے کے بجائے چھت سے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ تو سوئے ہوئے تھے، نیند سے جگایا اور کہا کہ اب آپ کو نکلنا ہے، سفر پہ چلنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آئے۔ کبھی کبھار یہاں دو روایتیں ملتی ہیں، ہانی کا بھی اور حتیم کا بھی۔ بڑی اچھی تدبیر فرمائی ہے محدثین نے کہ ہمیں بھی کبھی اس کا پہلے احساس نہیں تھا، شاید اس میں اختلاف ہے یہ ہم سوچ رہے تھے، لیکن جب تدبیر سنی ہمارے بزرگوں سے اور محدثین سے تو مجھے بھی بڑا تعجب ہوا۔ کبھی کبھار ہم طلباء کو اٹھاتے ہیں کہ بھئی نماز کے لیے چلیں، تو وہاں سے نکل کر دوسری جگہ آ کے سو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین نے نیند سے جگایا تو آئے، پھر حتیم میں آ کے تھوڑی دیر آرام فرما لیا۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ اب سونے کا وقت نہیں ہے، سفر پہ چلنے کا وقت ہے، اٹھیے بیدار ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھ گئے
تو وہیں قریب میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا مطاف میں ایک جگہ، وہ اب تو بند کر دیا گیا ہے، لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جب ہم 1990 میں رمضان کا مہینہ تھا، عمرے پر تشریف لے گئے تھے، تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ کنواں اندر وغیرہ سب جانا اللہ نے نصیب فرمایا تھا، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ اندر کے حصے کو دیکھا تھا، جو جھرنوں سے پانی نیچے پڑ رہا تھا، مختلف پائپ لگے ہوئے تھے، پمپوں کے ذریعے سے اس پانی کو نکالا جا رہا تھا۔ لیکن اب پورا مطاف بنا دیا گیا ہے، اس کا دروازہ دوسری جگہ رکھ دیا گیا ہے تاکہ وہاں جانے آنے میں جانے والوں کو کسی بھی طرح کی دقت نہ ہو، اور ایسے ہی اوپر طواف کرنے والوں کے لیے بھی پریشانی نہ ہو، اس کا حل انہوں نے نکالا، اور نکال کے انجینئرز کے ذریعے اب وہاں اس کا انتظام بہترین طریقے سے کر دیا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہاں جو زمزم کا کنواں ہے وہاں لٹایا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ جو سینہ ہے اسے چاک کیا گیا، کھولا گیا، اور اندر سے دل نکالا گیا۔ حضرت جبرائیل امین جی ہاں تشت و جنت سے لے کے آئے تھے، اور وہ ماشاءاللہ حکمت سے اور ایمان سے لبریز تھا، بھرا ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ پورے زمزم کے اس پانی سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا قلب اطہر کو دھو دیا۔ پھر اس کے بعد حکمت اور ایسے ہی ایمان کو دل میں بھر کے دل کو اسی جگہ رکھ کے سینے کو ملا دیا، تو ماشاءاللہ یہ سینہ مل گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے جنت سے براق کی سواری لائی گئی۔ اب آپ علیہ السلام آگے بیٹھے تھے، حضرت جبرائیل امین پیچھے بیٹھے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور روایت ہے کہ حضرت جبرائیل امین آگے تھے اور پیچھے ردیف اللہ کے رسول علیہ السلام تھے۔ تو جو بھی ہو، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے سواری جنت سے آئی تھی، آپ اس پہ سوار ہوئے۔ اب وہاں سے سیدھا مدینہ، اب ہم مدینہ اسے کہتے ہیں، لیکن اس وقت یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا یثرب کہا جاتا تھا۔ تو اس جگہ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ یہاں اترے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ جو سفر شروع ہوا تھا عشاء کی نماز کے بعد، تو یہ نفل نماز پڑھنے کے وقت، نفل نماز کے پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی دقت نہیں تھی، تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ 2 رکعت یہ نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ادا کیا۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے جو کھجوروں کے بہت زیادہ درخت یہاں ہیں، اللہ رب ذوالجلال آپ کے لیے ہجرت کا حکم دے گا تو آپ یہاں تشریف لائے۔ مکے والے نکال دیں گے، مکے والے رہنے نہیں دیں گے؟ جی ہاں، اللہ ہی کی حکمت ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم کو اس کا علم نہیں ہے۔ بس آپ وہاں سے نکلیں گے، یہاں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، پھر وہاں سے ایک اور جگہ لے جایا گیا، پھر اس کے بعد وہاں سے ایک اور جگہ جاتے جاتے بیت المقدس میں، چونکہ مدین میں بھی وہاں تھوڑے دیر ٹھہرے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ میں بھی، اور بیت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے اس جگہ بھی 2 رکعت پڑھ کے بتایا کہ یہ جگہ وہ ہے جو حضرت موسیٰ کی پیدائش ہے، یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ذکر کرتے ہوئے بیت المقدس چلے گئے۔ بیت المقدس میں اللہ رب ذوالجلال نے پہلے ہی انتظام کر کے رکھا تھا، کیا تمام نبیوں کو، حضرت آدم سے لے کے آخری جو نبی تشریف لائے تھے حضرت عیسیٰ، سب کو جمع کر دیا۔ بعض روایتوں میں، اس لیے کہ میں یہ ایک حدیث کی آپ کے سامنے تشریح نہیں بیان کر رہا ہوں، مختلف روایتوں کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو ایک اور روایت میں جو بات ملی، میں بھی پڑھ کے سکتے میں رہ گیا کہ حضرت جبرائیل امین کے ساتھ کچھ فرشتے آئے تھے، لیکن یہاں اللہ رب الجلال نے بیت المقدس میں فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کو جمع کر دیا۔
اس لیے کہ امام الانبیاء یہاں تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام امامت فرمائیں گے۔ اب وہاں اس وقت چونکہ عشاء کی نماز ادا ہو چکی تھی، اب نفل نماز کا موقع تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ آگے بڑھیں، تمام نبیوں کی آپ امامت کریں، آج سے آپ کا لقب امام الانبیاء ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ پھر اس کے بعد نبی جہاں جہاں ہیں وہاں پہنچ گئے ہوں گے، کیونکہ پہلے آسمان پہ گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے سوال ہوا کون؟ کہا جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرشتے نے جو پوچھا، یہ تفسیر جلالین میں بھی اس کی پوری حدیث نقل کی گئی ہے، تو اس میں فرشتے نے پوچھا تھا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں آنے کی دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ بن بلائے مہمان نہیں ہے، آپ کو دعوت دی گئی ہے، اس لیے آپ تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر ایسے ہی سلسلہ، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ، تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، وہاں بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور چھٹے آسمان پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے، وہاں آپ سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ تو کسی لکھنے والے نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ اگر آپ اسے یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ کس آسمان پہ کس نبی سے میرے نبی کی ملاقات ہوئی، تو اسے آسان لفظ میں، جیسے کہ یوسف کو یاد رکھنا ہو تو یوسف یاد رکھ لیتے ہیں، تو اسی طرح اعینہما، اگر یہ یاد رکھ لو تو یہ پورے جتنے نبی سے ملاقات ہو گئی سب کے نبی کے نام یاد آ جائیں گے۔ الف سے آدم، جی ہاں، عین سے عیسیٰ، اس کے بعد جو نبی ہیں ان کا پورا یہاں آپ تذکرہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد کا تذکرہ اللہ رب ذوالجلال نے سورہ نجم میں فرمایا ہے۔ سورہ نجم کی آیتیں جب بھی میں پڑھتا ہوں دل کی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ وہاں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا خلاصہ ایک الگ انداز میں، عجیب و غریب انداز میں بیان فرمایا۔ کیسے ذکر کیا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ واہ میرے اللہ، کیا عجیب و غریب انداز میں آپ نے ان تمام حالات کو بیان کیا ہے کہ کیسے اللہ کے رسول علیہ السلام آگے بڑھے۔ ثم دنا فتدلی، کہ آپ اللہ کے اتنے قریب ہوئے، چونکہ سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ مجھے یہاں تک، تو اب یہاں سدرہ اصل میں بیری کو کہتے ہیں، منتہا آخری جگہ، پہنچنے کی آخری جگہ۔ حضرت جبرائیل امین کی یہ جگہ آخری ہے، اس سے اگر آگے جائیں گے حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ مجھے اجازت نہیں ہے، میرے پر جل جائیں گے، کہ اللہ کے نور کی وجہ سے
میں یہاں متحمل نہیں ہوں، اب آگے آپ اکیلے تنہا جائیں گے، اب ہم آپ کے ساتھ آ نہیں پائیں گے۔ ثم دنا فتدلی، اللہ رب الجلال نے خود یہاں ذکر کیا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی جو کمان اور جو تیر لگانے کے لیے جو دھاگا باندھا جاتا ہے اس کے درمیان کی جتنی جگہ تھی اتنا حصہ باقی تھا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یا اس سے بھی کم دوری اللہ رب الجلال نے اختیار کیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور جو کچھ سرگوشی کرنا تھا، جو کچھ باتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنا تھا، اللہ رب الجلال نے ان تمام باتوں کو کیا۔ یہاں اللہ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کچھ بولنا تھا، جو کچھ میسج دینا تھا، جو کچھ ذکر کرنا تھا، ساری باتوں کو اللہ نے ذکر کر دی۔ اب اس کے بعد اخیر میں تحفے تحائف جو کچھ دینا تھا دے دیا، 50 نمازیں ملیں۔ اب آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا اللہ نے کیا دیا تحفہ؟ کہا 50 نمازیں امت کے لیے دیے ہیں۔ کہا نا پڑھ نہیں پائیں گے، اب جائیں۔ کم کرا کیا ہے؟ 5 5 5 کم کرتے کرتے اللہ رب الجلال نے کہا جی ہاں اب 5 باقی رہ گئی ہیں، اگر آپ کی امت میں سے آپ کا امتی ان 5 نمازوں کو ادا کر لے گا تو 50 نمازوں کا ثواب دے دیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آئے، پھر حضرت موسیٰ نے کہا کیا ہوا اب؟ کہا 5 باقی ہیں۔ نہیں، 2 بھی نہیں پڑھ رہی تھی میری قوم، میری امت نہیں پڑھ پا رہی تھی، اب جائیں اور کم کرائیں۔ قربان جائیے میرے نبی پر آپ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ میرے بھائی اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اب میں جا نہیں پاؤں گا۔ کیوں؟ میرے اللہ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ اگر آپ کا امتی ان 5 نمازوں کو ادا کر لے گا تو 50 نماز پڑھنے کا ثواب دے دیا جائے گا، اس لیے اب مجھے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ 5 نمازیں بطور تحفے کی ملی، لیکن ہم ہیں کہ بس نعرے تکبیر زور سے لگا کے جا کے گھر میں سو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے شوق نہیں، جذبہ نہیں۔ جی ہاں، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں آپ نعرہ لگائیں زور سے، جذبے سے لگائیں اللہ اکبر۔ اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت عمر فاروق جب دار ارقم میں پہنچے تھے، اسلام لائے تھے، وہاں صحابہ نے کہا تکبیر، اور اس تکبیر پہ پورا دار ارقم ہی نہیں، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ مکے کی جو وادی پہاڑیوں میں بالکل ڈھکی چھپی تھی، چاروں طرف سے پہاڑی پہاڑ، یہ تکبیر کی آواز یوں نکلی، پہاڑوں سے ٹکرا کے پھر دوبارہ دار ارقم میں پہنچ رہی تھی۔ ایسی تکبیر کہا تھا صحابہ نے۔ اللہ اکبر پکارنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ہم صرف اللہ اکبر پکار کے اور نمازوں کے سلسلے میں سستی کاہلی، پڑھنے کا شوق ہی نہیں۔ نماز ہمارے لیے یوں سمجھیے کہ پریشانی کا سبب بن جائے، نہ، اللہ سے قریب ہونے کا سبب ہے، اللہ سے بات کرنے کا سبب ہے۔ اگر کوئی بھی پریشانی آ جاتی میرے نبی پہ، حتیٰ کہ اگر سورج کو گہن لگ جاتا، یعنی سورج چھپ جاتا، اندھیرا سے چھا جاتا، روشنی کی اچانک سورج کے اطراف جو بھی آنا تھا آ گیا، جس کی وجہ سے زمین پہ دن کے وقت میں اندھیرا چھا گیا، کیا کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ دوڑتے ہوئے مسجد میں گئے، اللہ اکبر، رکعت باندھ نماز پڑھنا شروع کر دیا کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ کوئی بھی اگر مسلمان کو پریشانی آ جائے، کوئی بھی زندگی میں پریشانی آ جائے، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ رب کی بارگاہ میں، رات کی تاریکی ہو، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ساری امت سوئی ہوئی ہے، ساری قوم سوئی ہوئی ہے، لیکن اللہ کا یہ نیک بندہ مصیبتوں میں گھرا ہوا، پریشانیوں میں مبتلا،
اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جب ایک پریشان بندہ مجھے پکارتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب کوئی بندہ پریشان ہو گیا، مشکلوں میں گھر گیا، تکالیف آ گئی اور مختلف قسم کے الگ پریشانیاں اس کے اطراف پڑ گئی ہیں، لیکن بندے مومن اللہ کی بارگاہ میں آ کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کو پکارتا ہے، اذا دعا، اللہ تو ہی ہے، تیرے علاوہ کون مدد کرے گا؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو انسان کی شاہ رگ ہوتی ہے یہ انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اس شاہ رگ سے بھی زیادہ ہم انسان کے قریب ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ جب بندہ پوری عاجزی و انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آ کے پکارتا ہے، اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ یہ پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا، جو کچھ مصیبتوں میں پڑا ہوا تھا، اللہ رب ذوالجلال ان ساری برائیوں کو دور فرما دیتے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ کون ہے جو مختلف آزمائشوں میں گھرے ہوئے بندے کو نجات دینے والا؟ اللہ، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کو کوئی تکلیف آ جائے تو یوں ہم اٹھا کے ہاتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور یہ تکلیف یوں چھو ہو جائے، اگر نہ ہو تو ہم یوں اپنی زبانوں سے کہتے ہیں ارے اللہ کو وہی ملا، ساری تکلیفیں میرے اوپر ڈال دیا، اور دیکھو یہ غیر مسلم ہو، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یا یہ ہے کہ وہ احباب جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، اب یہ دھن دھڑاتے ہوئے زمینوں پہ پھرتے ہیں اور بہت ساری لڑکیاں کھلے والے رکھے گھومتی پھرتی ہیں، یہ سب موج مستی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ہی ملے، ہم کو ہی پریشانی آئی۔ کبھی اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالیں، بلکہ ہمیشہ اگر اللہ نے کچھ نعمتیں عطا کی ہیں تو اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیں کہ اللہ نے مجھے دیا، یوں نہ کہیں کہ یہ میری محنت، میری سوچ، میری سمجھ اور میں سب کچھ میں نے کیا، اس کی وجہ سے مجھے یہ ملا ہے۔ نہ، اللہ نے آپ کے لیے مقدر کر کے رکھا، اس لیے آپ کو ملا، ہم کو ملا ہے۔ ہم کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ میری وجہ سے ملا ہے، نہ، بالکل نہیں، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے عطا کیا، اس وجہ سے ہم کو ملا۔ اگر مصیبت بھی آ گئی وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، اس وقت صبر سے کام لیں، اپنی زبان سے شکوہ و شکایت نہ نکالیں، بلکہ اس صبر پہ یہ صدمہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، یہ مصیبت ہے، اے میرے رب وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہر طرح سے آزما لے، ہم ثابت قدم رہیں گے، ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ایمان ہمارے اندر آ جائے، یہ یقین ہمارے اندر آ جائے، اور اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں، قسم ہے میرے اللہ کی، اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوں گے، جو بھی پریشانی ہے اسے اللہ دور کرے گا، اس لیے کہ رب نے فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ ہم نے جو اللہ سے کنیکشن کا جو طریقہ تھا، جو راستہ تھا، وہی اپنانا چھوڑ دی۔ ارے بھی نماز پڑھو، نماز پڑھ کے اللہ سے کنیکشن مضبوط کر لو، اللہ کو پکارو۔ ابھی قریب میں ماشاءاللہ ہمارے یہاں جو بچیوں کے لیے حفظ کا شعبہ جامع مسجد ٹرسٹ کی طرف سے کھولا گیا ہے،
ایک ایک بچی نہیں، 8 بچیاں ماشاءاللہ حفظ قرآن مکمل کیے، 8 بچیاں۔ اس میں سے کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھی، تقریباً ان کے بھی 22 پارے ہو گئے ہیں، کسی کے 20 پارے ہو گئے ہیں، کسی کے 4 پارے ہوئے ہیں، اور ایک چھوٹی بچی ہے جس کے دانت بھی ابھی جھڑ گئے ہیں، شاید اس کی عمر 7 سال ہو یا 6 سال ہو۔ اب وہ بچی میرے پاس ایک چھوٹی بک لاتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں تم لکھتی ہو؟ کہا مجھے لکھنے بھی نہیں آتا، میری ماں لکھتی ہے۔ لیکن ماشاءاللہ 4 پاروں کی حافظہ ہو گئی ہے بچی۔ اب اس سے میں پوچھتا ہوں بیٹی یہ کیا کافی ہے؟ کہا تہجد پڑھی ہوں، اور تہجد میں قرآن مجید کی سورتوں میں سے اتنی آیات کو آج تہجد کی نماز میں پڑھا۔ اللہ رب ذوالجلال کا میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اے میرے رب، یہ معصوم سی بچی اگر تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کے تہجد پڑھ رہی ہو اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہو تو شاید تجھے یہ ادائیں پسند آ جائے۔ اور اس کی وجہ سے جو امت اس وقت پریشان حال ہے، مختلف آزمائشوں سے دوچار ہے، ہمارا داڑھی رکھنا ان کے آنکھوں میں چبھتا ہے، ہمارا امامہ پہننا ان کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے، اور ہمارا لباس، ہمارا اسلام، ہمارا ایمان جی ہاں بعض لوگوں کے لیے اس وقت پک رہا ہے۔ لیکن میرے رب، ہم جانتے ہیں کہ ان ساری آزمائشوں کو دور کرنے والا تو ہی ہے، اس لیے کہ یہ معصوم سی کلیاں، یہ معصوم سی بچیاں اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر کے تہجد میں، رات کی تاریکی میں پوچھتا تھا اس بچی سے بیٹی کیا تو خود سے اٹھ جاتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے نہیں مجھے نیند آ جاتی ہے اس ٹائم پہ، لیکن میری ماں مجھے جگاتی ہے، بیٹی اٹھ تہجد پڑھ لے، میری ماں جگا لے پھر میں تہجد پڑھ لیتی۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ 50 نمازوں کی جگہ 5 نمازیں، دن میں 5 نمازیں ہم پابندی سے پڑھ لے، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ اگر ہم اسے پس پش ڈال دیں، اس کے سلسلے میں تساہل برتیں، غفلت برتیں اور چھوڑے نیگلیکٹ کر دیں، نہیں چلتا ہے، چلو چلو ہم تو بولتے پکے مسلمان نہیں۔ یہ بڑا اچھا جواب ہمارے بعض احباب نے سنبھال کے رکھ لیا ہے۔ ان سے کہیں بھائی نماز پڑھ لو نا، دیکھ لیں گے عید کی نماز پڑھ لیں گے تو کافی ہو جائے گا، اگر اس سے ذرا ہو تو جمعے کی نماز پڑھ لیں کافی ہو جائے گا۔ اب اگر کہیں تو یوں کہتے ہیں کہ ہم اتنے پکے مسلمان نہیں حضرت، کبھی پڑھ لیے بس اتنا ہی، اور اتنے پکے مسلمان نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیا جواب ہو گیا کہ اتنے پکے مسلمان نہیں ہیں؟ ارے جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے۔ آپ اور ہم نے اقرار کر لیا اور گواہی دے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اس میں پکے کچے، ہاں تقوی میں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، فرض نمازوں میں نہیں۔ اب کوئی نفل نماز کثرت سے پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد گزار ہے، جو کوئی قرآن کی تلاوت کثرت سے کر رہا ہے، کوئی درود کثرت سے پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کثرت سے کر رہا ہے، ہاں جھوٹ بولنا سب اس سے بچنا ہی، یہ پکے کچے مسلمانوں کا قصہ نہیں ہے۔ جھوٹ اسے سب لوگ اس سے بچنا ہی ہے۔ اسی طرح زنا ہے، اس سے بچنا ہے، دھوکہ دینا اس سے بچنا ہے، اور اسی طرح کسی پہ ظلم ڈھانا اس سے بچنا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا اس سے بچنا ہے، چوری کرنا اس سے بچنا ہے۔ ہاں تقوی میں آگے پیچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تہجد گزار ایک بندہ ہے، آپ تہجد نہیں پڑھتے، اس میں تھوڑا سا ہم پیچھے رہ گئے، لیکن فرائض کی پابندی ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اس میں کوئی یوں نہ کہے کہ میں اتنا بڑا پکا مسلمان نہیں ہوں، یہ پکا مسلمان ہونے کا قصہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آئے اور یہ خبر جب مکے میں پھیلی، اس وقت مکے میں ہی تھے اللہ کے رسول علیہ السلام، کو فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں یہ پوری کاروائی ہو گئی، اتنا لمبا سفر طے کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام آ گئے۔ کبھی کبھار کچھ احباب مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے؟ ارے اللہ رب ذوالجلال حضرت عیسیٰ کے لیے آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے، انزل مائدہ،
یعنی اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتار دی. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرین وآیۃ منک وارزقنا. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے اس دسترخوان کا ذکر ہے. اور وہ اللہ جو حضرت یوسف کو کنویں سے نکال سکتا ہے، وہ اللہ جو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے بعد جلنے سے بچا سکتا ہے، وہ اللہ جو حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلانے کے باوجود نہ کٹا دے، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے. اور بن باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا اور بچپن میں حضرت عیسیٰ سے بلوا دیا. یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ممکن ہیں. تو اور یہ بات بھی میں ذرا کبھی کہہ دیتا ہوں، قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تھا، آپ کے تمام جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے تھے، انسان بھی تھے، جن بھی تھے، اب پوچھا یہ ملک سوا کا تخت ہے، ذرا وہ تخت کون لا سکے گا؟ تو جن صاحب نے کہا تھا اتریت من الجن، جس تخت پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس تخت سے آپ کھڑے ہو جائیں، اتنی مدت میں لا کے پہنچا دیتا ہوں، اتنا تو وقت چاہیے مجھے. لیکن اللہ نے کسی کو اتنا بڑا علم دیا تھا، کہا کہ نا مجھے اتنا بھی وقت درکار نہیں ہے. کتنا وقت چاہیے؟ جو آپ کی آنکھ کی پلک ہے، آنکھوں کی جو پلکیں ہیں، یہ پلک جھپکنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ بالکل تھوڑا سا وقت چاہیے. اتنے سے وقت میں صرف بولوں گا نہیں، لا کے حاضر کر کے بتا دیا دیکھیے حاضر ہے، ابھی وہ پلک جھپکا ہی نہیں، سامنے حاضر. تو جب جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہاں پڑا ہے تخت اور لا کے حاضر کر دیا. جب یہ ہو سکتا ہے تو میرے نبی کیوں کر معراج پر رب کی بارگاہ میں پہنچ نہیں سکتے؟ بالکل پہنچے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، ارے بھئی آپ کے جو نبی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں پتہ کیا کہا؟ راتوں رات چلے گئے اللہ کے پاس اور آ بھی گئے، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ قربان جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جیسے ہی سنا فرمایا اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچی بات کہی. تو اسی لیے فرمایا میرے نبی نے کہ ابوبکر صدیق ہو، سچے ہو. آپ نے صدیق کا ہی لقب دے دیا. تو یہ میرے نبی معراج پہ گئے تو ہم جی ہاں اسے سمجھیں، اس سے اسباق لیں اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ نورانی بنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب ذوالجلال ہماری زندگی کو نور ہی نور عطا فرما دے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں. تو یہ مختصر سی باتیں تھیں جن باتوں کو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تمام روایتوں کا ایک چھوٹا سا نچوڑ پیش کر دیا تاکہ ہم کو دوبارہ سبق یاد آ جائے اور ہم اپنے اندر پھر نماز پڑھنے کا جذبہ، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف لے کے آئے. اللہ کرے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اس کا حقدار بنا دے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی سچا اور پکا مسلمان بنا دے. حاضرین بتمکین، پہلی بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ جی ہاں موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. ہر ایک کو ایک نہ ایک دن اس دار فانی سے کوچ کرنا ہی ہے، جانا ہی ہے. اور ایک دن وہ آئے گا کہ ہم خود سے چل کر نہیں جا پائیں گے بلکہ چار پائی پہ لٹا کے ہم کو لے کے جائیں گے. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت عمر فاروق نے تلوار اٹھا لی، کہا اگر کوئی بھی کہے گا نبی علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے، آپ نے کہا اگر کوئی بھی کہے گا تو اس تلوار سے اس کا سر ہی اڑا دوں، سر قلم کر دوں. بہت غصے میں تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی پریشان تھے کہ اب عمر کو کیسے سمجھائے. اتنے میں ابو بکر کہیں دور تھے، وہاں سے میں بھی وہ جگہ گیا تھا جہاں اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا.
ایک شیخ نے مجھے وہ ساری تفصیلات دکھائی، بتایا کہ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ میں تھے جب کہ آپ کو خبر ملی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، تو فوراً دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا کہ صحابہ میں ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ اس وقت سیدھا منبر پہ گئے، بلند آواز سے پڑھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه ولن يضر الله شيئا۔ اس سے پہلے بہت سارے رسول آئے ہیں، دنیا سے پردہ کر گئے، اگر کیا رسول دنیا سے رخصت ہو جائے تو تم الٹے پائے پھر جاؤ گے؟ نہیں، اگر تم سب مل کے پھر جاؤ گے اللہ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی وقت مقرر ہے۔ ہماری اس ریاست کے امیر شریعت میرے استاذ میرے شیخ حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب رشادی رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، چونکہ آپ کے پاس میں حدیث کی کتاب پڑھا ہوں، مشکات شریف بھی پڑھا ہوں، اور بھی تفسیر جلالین بھی پڑھا ہوں، اور دوسری کتابیں بھی پڑھا ہوں، لیکن حدیث کی کتاب میں آپ بڑے ماہر تھے اور بہت جذبے کے ساتھ پڑھاتے تھے، اور بڑا زبردست مطالعہ تھا، اور کھول کھول کے رموز اور اس کے اندر کی جو باریکیاں ہیں وہ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو دارالعلوم سبیل الرشاد کا اہتمام بھی عطا فرمایا تھا، محتمین بھی بنے، اور ساتھ ساتھ ہماری اس ریاست کے امیر شریعت بھی بنائے گئے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ماشاءاللہ امت میں اتحاد کے لیے آپ نے بڑی کوششیں کی، اور میں بھی حضرت کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور دیکھتا تھا کہ ماشاءاللہ حضرت پوری فکر فرماتے اور دعاؤں میں لگے رہتے، اور حضرت مولانا شاہ قمر الزمان صاحب الہ آبادی قدامت برکاتہم میرے بھی شیخ ہیں اور حضرت کے بھی شیخ ہیں، لیکن حضرت کے خلیفہ تھے۔ جی ہاں، بڑے دل سے دعا دینے والے بزرگوں میں شامل، وہ ہمارے درمیان میں نہیں رہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں میری جانب سے بھی، جامع مسجد و مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کی جانب سے بھی، اور اسی طرح تمام مصلیان جامع مسجد اور تمام کرناٹک کے مسلمانوں کی جانب سے تعزیت پیش کرنا چاہوں گا ان کے فرزندان کو اور ان کے اہلیہ کو، اور اسی طرح دارالعلوم سبیل الرشاد کے ارکان شورا کو بھی۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑے صدمے کی بات ہے، آپ کا رحلت کر جانا ہمارے لیے بہت بڑے نقصان و خسارے کی بات ہے۔ اللہ رب ذوالجلال حضرت کریم البدل عطا فرمائے اور ہم میں اتحاد و اتفاق باقی رکھے، کسی بھی طرح کا انتشار نہ ہو۔ اللہ رب ذوالجلال امت میں اتحاد و اتفاق برقرار رکھے۔ آپ احباب کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ ہر جمعہ بن مٹھیاں ہماری چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر کی مدد ہو جائے اور یہاں کی ضرورتوں میں کام آئے۔ تو ماشاءاللہ رات دیر ممبر بھی لا کے رکھ دیا گیا، ایک نیا ممبر جامع مسجد میں، اور اسی طرح یہ اینٹک گھڑیال ہے، وہ بہت پرانی قدیم گھڑیال ہے جو شروع سے ماشاءاللہ رکھی ہوئی تھی، اس کے لیے بھی ایک اچھا باکس بنا کے اس میں گھڑیال نصب کر دی گئی۔ جامع مسجد ٹرسٹ اس بات کی کوشش کی کہ اس لیے کہ ذرا قدیم یادیں بھی باقی رہے مسجد میں، اور یہ گھڑیال پہلے نہیں چل رہی تھی، بند ہو گئی تھی، ٹرسٹ نے پوری فکر فرمائی کہ یہ پھر دوبارہ چل پڑے اور یہ وقت بھی دکھائے، تو ماشاءاللہ اب یہ کام بھی کر رہی ہے۔ اسے دیکھیں، یہ بہت پرانی قدیم جرمن کی گھڑی ہے۔ اللہ دینے والوں کو قبول فرمائے۔ دینے والے تو دے کے چلے گئے، جو کچھ اللہ کے گھر میں لگانا تھا لگا کے چلے گئے۔ آج بھی یاد آتا ہے کہ میں ایک مرتبہ امریکہ میں بفلو میں تھا، تو اس وقت ایک ڈاکٹر صاحب آئے، آ کے کہنے لگے میں یہیں بنگلور میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا اور حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب علیہ الرحمہ کے خطبے میں حاضر ہوتا تھا، اور حضرت ہمیں فرماتے اور توجہ دلاتے کہ پیچھے کا جو حصہ ہے اس کے لیے نیچے بیسمنٹ کھودا جا رہا ہے۔ اس وقت جے سی بی کرین یہ کچھ نہیں تھے، لوگ بانڈلیوں میں مٹی اٹھا کے لاری میں بھرنا تھا۔
اس وقت ہم بھی نوجوان تھے، پڑھ رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے مجھے بھی جامع مسجد کے سلر کی مٹی کو اٹھا کے باہر رکھنے کا اللہ رب الجلال نے شوق عطا فرمایا تھا، اور میں رات بھر وہاں وہ کام کر کے پھر صبح کلاس میں حاضر ہوتا تھا۔ لیکن اللہ اس کی برکت سے میری زندگی میں جو سکون عطا فرمایا میں آپ سے کہہ نہیں پاؤں۔ اگر اللہ کے گھر میں ہم کچھ کام کر لیں اور اللہ رب ذوالجلال ہماری زندگی کو ان کاموں کی وجہ سے منور کر دے، وہ اللہ بہتر جانتے۔ جو بہت سارے بزرگ تھے، مختلف کاموں کو انجام دیا تھا، لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں رہے، اپنی قبروں میں وہ آرام کر رہے ہیں۔ ہم سب ان تمام مصلیان اکرام اور جتنے احباب جامع مسجد کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی حصہ لیا تھا، ان سب کے حق میں دعا گو ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان تمام بھائیوں کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ماہ پہلے جامع مسجد میں جمعے کے دن جب پورے لائٹوں کو جلا دیتے تو درمیان میں اچانک پورے لائٹ بند ہو جاتے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ادھر حصے میں روشنی کبھی ادھر حصے میں روشنی رہتی تھی، اس لیے کہ لوڈ زیادہ ہو گیا۔ جو پرانا ہمارا جو بکس لگا ہوا تھا اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ اس کو کنٹرول کر سکے اور صحیح طریقے سے بجلی پہنچا سکے۔ جامع مسجد ٹرسٹ کی گزارش پہ اور یہاں سے نکلنے والی آواز پر توجہ دے کے ہمارے ایک بھائی جو مصلی ہیں ہمارے یہاں کے، جی ہاں، ان کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، کوئی نام نہیں، کوئی نشان نہیں، بس مجھ سے یہی کہا حضرت میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ مرتے دم تک مجھے ایمان پر ثابت قدم فرما۔ مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے، میں اکیلا ہی جنریٹر بھی لگا دوں گا، یہ جو بڑا جنریٹر ہے، اور اسی طرح جو پینل جسے کہا جاتا ہے وہ پینل اور پوری اس کی فٹنگ ساری چیزیں میں اپنے طرف سے پورا کروں گا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائی کو، اللہ ان کے گھر میں بھی برکت عطا فرمائے۔ ایسے مختلف احباب یہاں کے مختلف کاموں کو انجام دیے، الگ الگ کام الگ الگ شخص نے کیا، نہ کوئی رسید نہ کوئی پیسہ، بس اپنی ہی طرف سے خود گئے، چیزوں کو خریدا اور اللہ کے یہاں انہوں نے نصب کر کے کہا کہ اے اللہ تیرے گھر میں یہ چیز لگا دیا ہو، بس تیرا گھر منور ہوتے رہے، اس سے بڑھ کر مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ میری اس ادا کو تیری بارگاہ میں قبول فرما کر میری مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ ان کی زبانوں سے یہی نکلا، میں خود ان تمام بھائیوں کے لیے گواہ، میرے کانوں نے ہمارے ان بھائیوں کی آوازوں کو سنا ہے، اس لیے میں خود ان بھائیوں کے لیے گواہ ہوں۔ کوئی نام نہیں، کوئی نشان نہیں، کوئی رسید کٹی نہیں، وہ خود آئے اپنے ہاتھوں سے خوشی خوشی ان ساری چیزوں کو لگایا۔ اللہ رب الجلال میرے ان تمام بھائیوں کو، انہوں نے بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، جہاں اپنے گھر کو بنانے کی اتنی فکر نہیں تھی، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے اس گھر کو بنانے کا انہوں نے کہا، بہت بڑا کام کیا۔ اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہم بھی رہیں نہ رہے لیکن اللہ کا یہ گھر ہمیشہ یوں ہی تا خام قیامت سرسب و شاداب رہے، آباد رہے۔ یہاں آئے لوگ نماز پڑھیں، یہاں آئے اپنی پیشانی کو ٹکا کے جیسا ہم سے پہلے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ویسا ہمارے لیے بھی وہ دعا کرنے والے بن جائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز کسی سے ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب الجلال جن احباب نے بھی ان کاموں کو انجام دیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اسے قبول کر کے جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی شک میں وہ صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔